جیسے کہ قرآن مقدس میں انعام اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کا انعام جماعت انبیاء کرام پر ہے، اللہ کا انعام صدیقین کی جماعت پر ہے، اللہ کا انعام شہداء کی جماعت پر ہے، اللہ کا انعام صالحین کی جماعت پر ہے، اور صالحین اولیاء اللہ کی ذات ہے۔ معزز سامعین کرام، ہم جو مادی زندگی جی رہے ہیں، یہ مادی زندگی کو عالم ناسوت کہتے ہیں۔ بندہ اس زندگی میں عالم ناسوت میں رہ کر اس کی عبادت کر کے، ریاضت کر کر، مجاہدات کر کے، فرض نماز ادا کر کے، نفائل کی کثرت کر کر جب بندے کی روح پرواز کرتی ہے تو وہ عالم ناسوت سے عالم ملکوت کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ عالم ملکوت یعنی کہ ملائکہ کی صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب عالم ناسوت میں رہ کر، جب بندہ اس دنیا میں رہ کر جہاں پر ہر قدم پر گناہ ہے، جہاں پر ہر قدم پر اطاعت سے منہ موڑنا ہے، روٹی روزی، دنیا کی فکر، بال بچوں کی فکر، گھر کی فکر، کمانا، یہ سب کرنا، اور ان چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر اللہ کو رازق و خالق مان کر بندہ جب اس کا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے لیے اسباب کے دروازے کھول دیتا ہے، راستے بنا دیتا ہے، اور جب بندے کے راستے بن جاتے ہیں تو پھر فکر اس کو نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ ریاضت کے ذریعے، مجاہدات کے ذریعے، فرض نماز و نفائل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کے متقی پرہیزگار بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مشرق شاعر نے کہا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ معزز سامعین کرام، ولی بننا کوئی منہ کا کھیل نہیں ہے کہ ہم نے زبان اٹھائی، تعلق لگائی اور کسی کو بھی انڈے گنڈے منڈے شاہ کو ہے تو ولی بنا دی۔ ولی اللہ کے فضل سے بنتا ہے، اللہ اپنے ولیوں کو چن لیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا دوست بنا لیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا قرب عطا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی معیشت میں ہے، اس کی چاہت میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور اللہ کا دوست بننا کوئی منہ کا کھیل نہیں ہے نا۔ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ولیوں کے سردار ہے، قطب الاقطاب ہے، سرتاج الاولیاء ہے، سردار الاولیاء ہے، امام الاولیاء ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ بڑے مزے کی چیز ہے سیما محبت غوث اعظم کی، نہ ہو یہ زندگی میں تو لطف پیدا ہو نہیں سکتا، اور غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء۔ ہر ولی دنیا میں آ کر ریاضت، مجاہدات، نفائل کی کثرت، فرض اور شریعت مصطفی کی اطاعت کرتے ہوئے درجہ ولایت تک پہنچتا ہے۔ جب درجہ ولایت تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کو قرب عطا ہو جاتا ہے، پھر وہ والعاقبۃ للمتقین کے زمرے کے اندر شامل ہو جاتا ہے، پھر اس زمین کا وہ وارث ہو جاتا ہے، پھر زمین اس کے حکم کی بندی بن جاتی ہے، پھر ہوا اس کے مطابق چلتی ہے، پھر وہ جو چاہتا ہے اللہ وہ چاہتا ہے، وہ جو بول دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو قبول فرماتا ہے نا۔ حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت شیخ ابو بکر تمیمی علیہ رحمت و رضوان بیان کرتے ہیں کہ حضور غوث الاعظم دستگیر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب بغداد شریف میں قحط سالی ہوئی تو مجھے سخت تنگ دستی ہوئی، کئی روز تک میں نے کھانا نہیں کھایا، بلکہ اس اثناء میں پھینکی ہوئی جو چیز حاصل ہو جاتی مل جاتی میں اس کو کھا لیتا۔ یہ صابرین کی جماعت کے سردار، تنگ دستی میں بھی بندوں کا خیال رکھنا اور کسی سے شکوہ و گلہ نہ کرنا۔